حسن اور حسین کے اوپر سے نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان اپنے ماں باپ قربان کرنے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جو گردن سے ٹخنے تک اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بے عین ہی آپ کی سملیرٹی اور وہ ریزمبلنس کے پر ہو، تو وہ امام حسین کو دیکھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کچھ ہوتا کیسے، چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں ان کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا الیاذ باللہ اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 میں سے کہ آپ فرمائیے محبوب آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے، یعنی محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں رحمان کی پہچان کروائی، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، ماں سوائے ان کی محبت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا۔ تو حضور ان کو بیٹا کہتے تھے حالانکہ آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے نواسے۔ تو فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ تو حسن ہے۔ پھر جب حسین کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اب تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ تو حسین ہے، یعنی اس کا نام حسین رکھو۔ اور پھر جب میرا تیسرا بیٹا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے، تم اس کا نام محسن رکھو جون سا ہے۔ تو اللہ نے حسن اور حسین کے ناموں کو ایک حدیث میں حجاب میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضور نے اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا اور حسین رکھا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں،
یعنی حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسن اور حسین کا نہ ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور راوی جو ان سے ہیں، راوی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یعنی حضور ہی حسنین کریمین کا نسب ہیں، آپ کے ولی ہیں اور آپ کے باپ ہیں، حضرت امام حسن کے اور حضرت امام حسین کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں، یعنی اس میں دنیا کی تمام عورتوں، ان کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ کی اولاد کا نسب بھی میں ہوں اور باپ بھی میں ہوں۔ مگر حضور نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسن اور اپنے امام حسین کو نہ صرف بیٹا فرماتے تھے بلکہ آپ اس میں پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہی ہیں دونوں، حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کہ فاطمہ کی اولاد کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ فاطمہ کی اولاد کا، ان کا نسب بھی میں، ان کا باپ بھی میں۔ تو علامہ اقبال نے، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بی بی مریم ہے ان کا مقام جو ان سے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور اتنا زیادہ بعض لوگ اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، بعض کے وہ کہتے ہیں کہ جی بی بی مریم کا مقام جو ان سے یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ ہے۔ تو علامہ اقبال اس میں اپنے کلام میں فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسی عزیز، کہ مریم کو تو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ مریم کو صرف ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو تین نسبتیں ہیں، بی بی مریم کا تو ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہیں،
مگر ان کو نسبت ایک ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. مگر بی بی فاطمہ تو زہرا. پہلی بات تو یہ نور چشم رحمت للعالمین آؤ امام اولین و آخرین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو آپ فرماتی ہیں کہ بھئی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو تو 3 نسبتیں ہیں. پہلی یہ کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈکیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈکیں. دوسرا فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرماتے ہیں دوسری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ان کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ علامہ اقبال فرمانے پر بعض لوگ وہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا. آپ فرماتے ہیں بی بی مریم کو صرف ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت. بھئی ہم مانتے ہیں ان کی افضلیت کو، ان کی بزرگی کو، مگر وہ اتنا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین آؤ امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ کہ آپ تاجدار دو جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈکیں. دوسری نسبت یہ بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جن سی ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں. اور تیسری نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق. آپ فرماتی ہیں تیسری نسبت بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ ہے کہ آپ مرکز پرکار عشق اس قافلے کے سردار کی ماں ہیں اور اس عشق کے قافلے کے سردار کی بھی ماں ہیں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں بی بی مریم کا مقام اپنی جگہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے، مگر ان کو ایک نسبت ہے افضلیت میں. مگر بی بی فاطمہ الزہرا آپ کو 3 نسبت ہے. اس سے بڑی اور افضلیت کیا ہوگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا دنیا کے تمام عورتوں کی اولاد کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کی کہ ان کے بیٹوں کا نسب بھی میں ہوں اور باپ بھی میں ہوں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیٹی ہیں، وہ آگے آپ کے نواسی ہیں. حضور نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں کی اولاد کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوگی، مگر ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کے ان کی نسبت میری طرف ہوگی. فرمایا ان کا نسب بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں. امام حسن امام حسین ان کا نسب بھی میں.
ان کا باپ بھی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے زیادہ تو علامہ اقبال نے یہ جو فرمایا، یہ جو 3 مثالیں انہوں نے آگے دے دی، انہوں نے فرمایا بی بی مریم کو ایک، اور نبی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا تو کئی نسبتیں ہیں، کئی نسبتیں ہیں، ان کی جو افضلیت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے تو نبی پاک، اچھا پھر حضور نے نام تک ان کے خود رکھے، اور پھر حضور نے اذان بھی ان کے کانوں میں خود دی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن کے کانوں کے اندر اذان دینے والے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور پر نور شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی آواز، جن کے کانوں میں اذان دے رہی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کوئی کیا بیان کرے گا، کوئی کیا بیان کرے گا ان کا مرتبہ اور ان کا مقام جو ان سے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین، حسن اور حسین کی طرف سے 2 دمبے انہوں نے عقیقے کے لیے خود ذبح کیے جو ان سے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرہ، یعنی چہرہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سملر ریزمبلنس کے اندر ہو، تو وہ امام حسن کو دیکھ لے۔ اور آپ نے فرمایا وہ امام حسن کو دیکھ لے، اور آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جو گردن سے ٹخنے تک اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بعین ہی آپ کی سملیرٹی اور وہ ریزمبلنس کے پر ہو، تو وہ امام حسین کو دیکھ لے، وہ حضرت امام حسین کو دیکھ لے۔ اسی لیے نبی اکرم، آپ نے وہ بھی پڑھے ہوں گے واقعات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو امام حسن اور حسین کو کھڑا کر کے حضور کی زیارت کر لیتے تھے، حضور کی زیارت کر لیتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران حضرت امام حسن اور حسین کو آپ کے پاس لے کر آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی وراثت میں سے انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یعنی حسن ہیبت اور سرداری کا، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا جونس ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے، جنت میں جو جوان ان کے سردار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ بات فرمائی جو ان سی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ یعنی جس کے دل میں میری محبت ہے اس کو چاہیے کہ اس کے دل میں حسن اور حسین کی بھی محبت ہو، بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کی محبت ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے
اور ان دونوں سے محبت کی، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ آپ حدیث سنیں، ہم سب کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اور ان کے والد سے محبت کی، حضرت مولا علی مشکل کشا سے، اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا، میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ کتنی بڑی حدیث، کتنا بڑا پیغام، اور کتنی بڑی بشارت، اور کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ ہم گندے، ہم گناہگار، مگر کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی بشارت ہے۔ جو مرضی کرتے، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے، ان دونوں کی محبت ہے، حسن اور حسین کی، ان کے باپ کی محبت ہے اور ان کی ماں کی محبت ہے، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر موجود ہوگے، میرے ہی ٹھکانے پر۔ بتاؤ، ساری دنیا کی دولت دے کر اگر یہ نعمت مل جائے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ یہ سودا جان سے ہے۔ تو حضرت اسی طرح ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت۔ یہ سب اچھا آپ یہ دیکھیں کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے میں نے اپنا بیان فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا بیان صرف احادیث بیان کی ہیں۔ میں نے ایک لفظ بھی کوئی اپنے پاس سے بیان کا نہیں فرمایا، تقریر کا نہیں فرمایا، سب میں نے احادیث بیان کی ہیں، سب احادیث۔ سوچیں امام حسن اور حسین کی شان اور بزرگی میں کتنی احادیث آئی ہیں، کتنی احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، الیاس باللہ، اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا، اس نے مجھ ہی سے۔ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس طرح کی آگے بھی حدیثیں آئیں گی کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے تو حسن اور حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے نماز کے دوران۔ لوگوں نے منع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے لوگ، ساری اربوں مسلمان، صحابہ کرام، تابعین، تبعت، سب یہ کہتے آئے کہ آپ کے قدمین شریفین کے اوپر سے بھی ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ حضور جب فرماتے تھے، بلاتے تھے، انبیاء کے بعد جن کا مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، صحابہ کرام، صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں۔ یعنی حضور جب کسی کو بلاتے تھے تو کیا فرماتے تھے صحابہ کرام؟ آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے ہمیں یاد فرمایا، آپ نے ہمیں آواز دی، یا رسول اللہ آپ پر سے میری ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام یہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، لوگوں نے ان کو منع کیا، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر سے تو میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حسن اور حسین کے اوپر سے نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان اپنے ماں باپ قربان کرنے لگے ہوئے، اپنے ماں باپ۔ امام حسن اور حسین کا مرتبہ اور مقام کوئی کیا بیان کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بریدہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین تشریف لائے، تو انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں اور بچپنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔
تو دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے اٹھا لیا، دونوں اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، بے شک تمہاری انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہاری اولاد جو ہیں یہ فتنہ اور آزمائش ہیں۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو یعنی اچھا یہ اس کا مطلب ہے، آپ یہ دیکھیں ممبر رسول پر آپ دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا علماء کو جمعے والے دن بھی ممبر رسول پر ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کے لیے جو ان سے آپ ممبر سے نیچے اتر آئے تھے جو ان سے۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو حسنین کریمین جو اس وقت بچے تھے، تو جب حضور سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر سوار ہونے لگے۔ یہ دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث، ایک تو پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنائی، آپ کی پشت کے اوپر سوار ہونے لگے تو لوگ انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان پر سے میرے ماں باپ قربان ہیں، انہیں چھوڑ دو، یعنی انہیں میری کمر کے اوپر سوار ہونے دو، انہیں میری کمر کے اوپر سوار ہونے دو۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار دیکھا، یعنی میں نے دیکھا کہ حضور امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لا رہے، اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر لا رہی، تو میں نے حسرت بھرے لہجے میں نے کہا کہ آپ کے نیچے کتنی پیاری سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، یعنی میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، حضور نے فرمایا عمر یہ تو دیکھو، تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو کہ سوار کتنی اچھی ہیں، یہ دیکھو سوار کتنی اچھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کی طرف سے انہیں یہ جواب دیا۔ اچھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے مدارج النبوت کے اندر ایک بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوئے اور بڑی شان و شوکت آب و تاب کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو اب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ محبوب یہ جو بیت اللہ میں 360 بت ہیں اب اس کو پاک کر دیا جائے، اب ان کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے، بیت اللہ کو پاک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی اور پاس والے اور قریب والے جتنے بت تھے ان سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اچھا پھر حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا علی ذرا ان بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے ان کو توڑا ہے تو ان کو بھی آپ ہی توڑ دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی یہ بت نا اونچے ہیں تو یہاں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف میں فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہاں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو اشارہ فرمائیں تو 14ویں کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں۔ وہ حدیث خیر میں ادھر نہیں، وہ پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ آپ نے وہ مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے اور اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے جو ان سے۔
تو یہ بت جون سے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سے نہیں ٹوٹتے. اچھا یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں میری پشت کے اوپر, اور آپ ان بتوں کو بھی توڑ دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں علی, تم نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکو گے, میں نیچے بیٹھتا ہوں, میرے اوپر سوار ہو جاؤ, سوار ہو اور ان بتوں کو توڑو. اب حضرت علی نے جب سارے بت توڑ دیے, تو جب توڑ دیے تو توڑ رہے تھے تو توڑ کر فارغ ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ سارے بت توڑ دیے. فرمایا علی یہ بتاؤ اس وقت کہاں ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اس وقت میرا ہاتھ عرش اعظم کے پائے پر ہے, میرا ہاتھ عرش اعظم کے پائے پر ہے, اگر کہیں تو پکڑ لوں. اور اس کے بعد حضرت علی نے آپ کے کمر مبارک سے نیچے آپ اتر آئے تو حضرت علی مسکرا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی یہ بتاؤ مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے عرش اعظم سے چھلانگ لگائی اور مجھے کچھ ہوا ہی نہیں, مجھے کچھ ہوا ہی نہیں. تو نبی اکرم شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کچھ ہوتا کیسے, چڑھایا میں نے تھا اتارا جبریل نے ہے, تو کیسے کوئی نقصان ہوتا. اور پھر یہاں نقطہ جو میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے, اس واقعے کے پیچھے نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی تو ساری زندگی میں حضور کے کندھوں پر ایک مرتبہ چڑھے تو ان کا ہاتھ عرش اعظم کے اوپر پہنچ گیا. تو امام حسین تو 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی حضور کے کندھوں اور پشت کے اوپر ہوتے تھے, اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں. تو اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.